بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب، دین میں جبر اور احمدیہ جماعت، یہ ہے وہ موضوع جس کے بارے میں آج کے پروگرام میں بات کی جائے گی۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، لائک بھی کریں اور جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں۔ پاکستان کے مشہور اردو روزنامہ جنگ اس کی 27 فروری کی اشاعت کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان نے جماعت احمدیہ کی تفسیر صغیر کے بارے میں 6 فروری کو ایک فیصلہ دیا۔ اس فیصلہ میں دین میں جبر کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جب یہ فیصلہ سامنے آیا تو حکومت پنجاب کی طرف سے سپریم کورٹ کو نظر ثانی کی درخواست دی گئی کہ جی آپ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کریں۔ چنانچہ سپریم کورٹ نے اس نظر ثانی جو سماعت تھی اس فیصلے پہ نظر ثانی کے لیے وہ سماعت شروع کر دی ہے۔ اب مختلف اداروں تنظیموں کے علاوہ سپریم کورٹ نے جو انڈیویجول فرد ہیں یا انفرادی کیپیسٹی میں یا انفرادی حیثیت میں ان کو بھی دعوت دی کہ وہ اس مسئلہ پر مذہبی اور آئینی نقطہ نظر سے اگر کوئی سپریم کورٹ کی معاونت کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ دعوت پڑھنے کے بعد میں بھی اس معاملے میں اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اب اپنے اس نقطہ نظر کو ای میل کی شکل میں سپریم کورٹ کے رجسٹرار صاحب کو بھی بھجوا دیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ البقرہ کی آیت 256 میں دین کے معاملہ میں جبر کی نفی کا واضح ذکر موجود ہے، جس کا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی اپنے فیصلہ میں حوالہ دیا ہے۔ اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سورہ الرعد اور سورہ یونس کا بھی حوالہ دیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغام پہنچانے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ جبر کے ذریعے اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے کسی پر دباؤ ڈالنے کا قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے۔ اپنے فیصلہ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پاکستان کے جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 20 اور 22 کے متعلقہ سیکشنز کا بھی حوالہ دیا ہے، جس میں پاکستانیوں کو ہر قسم کی مذہبی آزادی کی ضمانت دی گئی ہے۔ جب سے پاکستان میں احمدیہ قضیہ اٹھایا گیا ہے، غالباً یہ پہلا موقع ہے کہ ملک کے جو منصف اعلیٰ ہیں انہوں نے اس انتہائی ضروری نقطہ کو اجاگر کیا ہے۔ ملک میں احمدیوں کے بارے میں موجود صورتحال کے پس منظر میں قاضی فائز صاحب کی جرأت کی بہرحال داد دینی پڑتی ہے۔ اس جرأت مندانہ فیصلہ سے متعلق چند مزید نکات بھی ہیں جو کہ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ میری سمجھ بوجھ کے مطابق منصف اعلیٰ کا اگر ایک طرف آئین کے مندرجات کی درست تشریح کرنا مقصد ہوتا ہے تو دوسری طرف منصف اعلیٰ کا یہ مقصد بھی ہونا چاہیے کہ اگر کسی قرآنی تعلیم کے خلاف کوئی قانون بنا کر اس کو آئینی ترمیم کا نام دے کر آئین میں شامل کر دے تو عدل اور انصاف کے نقطہ نظر سے ایسی ترمیم کے فیصلہ پر بھی نظر ثانی کر کے اس فیصلہ کو بھی کل عدم قرار دے دینا چاہیے۔ بھٹو دور میں قرآنی تعلیمات اور آئین کے آرٹیکلز کی خلاف ورزی کی گئی اور اختیارات، طاقت اور سیاست کا سہارا لے کر احمدیہ جماعت کے خلاف دینی معاملات پر جبر کر کے ظالمانہ قوانین بنا دیے گئے۔ ان قوانین کی بنیاد پر احمدیوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھٹو صاحب کی پھانسی کے فیصلہ کا دوبارہ جائزہ لے کر اس کیے گئے فیصلہ کی درستگی کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں تو ان کو احمدیہ جماعت کے بارے میں بھی بھٹو دور میں دین کے معاملہ میں جبر سے کیے گئے اس فیصلہ کا بھی جائزہ لے کر اس کو قرآنی تعلیمات اور پاکستان کے آئین کے مطابق درست کر لینا چاہیے۔ میرے نقطہ نظر سے احمدیوں کو آئین اور قانون کی اغراض کے لیے ناٹ مسلم قرار دینا واضح طور پر دینی معاملہ میں جبر کی مثال ہے۔ اس فیصلہ سے قبل پاکستان میں جماعت احمدیہ ٹھیٹھ اسلامی اقدار کی حامل تھی۔ دین کے بارے میں اس جبری فیصلہ کے بعد اب احمدیہ جماعت کے پیروکار پاکستان میں اپنے آپ کو مسلم نہیں کہہ سکتے۔
قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے، اسلام کا بنیادی کلمہ نہیں پڑھ سکتے، السلام علیکم تک نہیں کہہ سکتے، عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے۔ احمدیہ مساجد سے کلمہ کو مٹانے اور میناروں کو گرانے کے لیے پولیس آئے دن جبر کرتی رہتی ہے۔ احمدی قبروں میں اپنے مردے بھی آسانی سے دفن نہیں کر سکتے، بعض کیسز میں تو دفن شدہ مردوں کو بھی نکال دیا گیا اور ان کے کتبوں پر اگر کوئی بسم اللہ یا کوئی قرآنی آیت یا بخشش کے لیے کوئی دعا لکھی ہوئی تو اس کو بھی مسمار کر دیا گیا۔ جمعہ اور عیدین ہیں وہ بھی احمدی ادا نہیں کر سکتے، کسی اسلامی شاعر کو اپنانے پر ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے اور کئی مواقع پر تو احمدیوں کو ہلاک بھی کر دیا جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ اس وقت پاکستان میں احمدیوں کو ان کے عقیدہ کے مطابق اپنے دین کی کوئی بھی سرگرمی کرنے پر حکومت کی طرف سے جبری بندش عائد ہے، اور اگر کوئی احمدی اپنے عقیدہ کے مطابق کوئی سرگرمی کرتا پکڑ لیا جائے تو پھر اس کو ظالمانہ سزائیں بھی دے دی جاتی ہیں۔ ہمسایہ ملک بھارت کی معاشی اور سائنسی ترقی کی مثالیں تو سارے دیتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کوئی یہ کہتے سنا نہیں گیا کہ ایک ہندو وزیر اعظم اسلام کی تعلیم کو ان مسلمانوں سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے، جس نے بھارت کے دیگر مسلمانوں کے انتہائی دباؤ اور مخالفت کے باوجود احمدیوں کو ناٹ مسلم قرار دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ دین کے معاملہ میں کوئی جبر نہیں ہے۔ مودی صاحب نے واضح کیا کہ دین کا معاملہ فرد واحد اور خدا کا ہے، ہر شخص کو کوئی بھی دین اختیار کرنے کی آزادی ہے اور کسی کے دین کا فیصلہ کرنے کا اختیار کسی دوسرے کو نہیں ہے اور نہ ہی کسی کے دین سے حکومت کا کوئی تعلق ہونا چاہیے۔ بھارت کے علاوہ بھی دنیا کے کسی ملک میں بھی احمدیوں کے بارے میں پاکستان جیسے جبر کے اور ظالمانہ قوانین موجود نہیں ہیں۔ قاضی صاحب قبل ازیں آپ مذہب میں جبر کے بارے میں اپنے فیصلہ میں وضاحت تو دے چکے ہیں اور اب آپ اس فیصلہ پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ پاکستان میں مذہبی جنونیت انتہا پر ہے، لیکن کیا مذہبی جنونیوں کے دباؤ میں آ کر آپ انصاف کا خون کر دیں گے؟ حال ہی میں آپ کی طرف سے انتخابات اور سیاست کے میدان میں بھی جرأت مندانہ فیصلے کیے گئے ہیں، تو کیوں نہ نظر ثانی کرتے وقت آپ اپنے بنیادی فیصلہ کو نہ صرف بحال رکھیں بلکہ عین قرآنی تعلیمات اور پاکستان کے آئین کے مطابق احمدیوں کے دین کے بارے میں جو جبری فیصلے بھٹو دور میں اور بعد ازاں مختلف ادوار میں کیے گئے ہیں ان کو بھی آپ واضح طور پر کالعدم قرار دے کر قرآنی تعلیم کے مطابق دین کے بارے میں کوئی جبر نہیں کی عملی مثال پیش کر کے عدل کی ایک عمدہ مثال قائم کر سکتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے میرے اس نقطہ نظر کے بارے میں آپ چیف جسٹس صاحب کہیں کہ کیا انوکھا لاڈلا ہے کھیلن کو مانگے ہے چاند، بنتا بھی ہے جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، ظاہر ہے یہ کام کرنا جس کا مشورہ دیا جا رہا ہے اتنا آسان نہیں ہوگا، تو پھر کم از کم آپ کوئی ایسا فیصلہ تو کر دیں کہ جس کی روح سے پاکستان کے احمدی اپنے عقائد اور فقہ کے مطابق اپنی مذہبی سرگرمیاں امن اور سکون کے ساتھ جاری رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو عین قرآنی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق دے دے، آمین۔ تو ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔